آج بچیوں کو دیکھو, ان کے چہرے کیسے پھیکے پھیکے, چہروں پہ رونق ختم, کیوں ڈپریشن کی مریض بن گئی ہیں. اسکولوں کا اتنا بوجھ ان کے اوپر لاد دیا تعلیم کا, جو بچوں کی گروتھ کی عمر ہوتی ہے اس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کے کندھوں پہ لاد دی, وہ بیچارے بڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی چھوڑ دو, اتنی ٹینشن نہ لو, تعلیم ضروری ہے مگر اتنی ٹینشن نہ لو, ہنستے کھیلتے پڑھو, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر بیچنے والے بھی جنت میں جائیں گے. ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں کیا کروں. بھائی آپ دیکھو, جو ذہین لوگوں کا ریشو ہے نا وہ معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 2 بچے ہوں گے, دونوں کو ڈاکٹر بناؤں گا. میں نے کہا آپ کے سوچنے سے نہیں بن جائیں گے یہ, آپ کے کہنے سے اگر یہ ہوتا نا تو میں پائلٹ ہوتا, کیونکہ ہم سے بچپن میں جو بھی پوچھتا تھا بڑے ہو کر کیا بنو گے, میں کیا کہتا تھا, سب بچے ہی کہتے ہیں کیا بنے گا, پائلٹ. میں پائلٹ ہوتا, یہ میرا کزن انجینئر ہوتا, اور وہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا. کوئی بن گیا, کوئی ہمارے رشتہ داروں میں کچھ پہنچ گئے, کرنل تک پہنچ چکے ہیں, اور کچھ بیچارے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ سبزی بیچ رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا ذہن نہیں دیا. مزدور طبقہ ہمیشہ زیادہ رہے گا, کیونکہ محنت مزدوری کے کام اس دنیا کو چلانے کے لیے زیادہ ضروری ہیں. دیکھو کمپنی میں مینیجر ایک ہوتا ہے, MBA کرنے والا ہر لڑکا ہے. اب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کیا کر رہا ہو, کہتے ہیں MBA کر رہا ہوں. جس سے پوچھو کیا کر رہا ہوں, ابے بھائی اتنے مینیجر بنیں گے تو کمپنی میں امپلائیز کہاں سے آئیں گے, وہ کہاں سے آئیں گے. اس کا مطلب ہے MBA ہر ایک کرے گا مگر مینیجر ہر ایک نہیں بن سکتا, وہ نہیں بنے گا, تو اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ ایک صاحب ہیں بہت بڑے انجینئر, آج کل بکریاں چرا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آج کل, کہہ رہے ہیں یار کوئی جاب ہی نہیں مل رہی. میں نے کہا جب جاب تو ایک ویکینسیز تو ایک خاص تناسب سے نکلتی ہیں, پڑھے لکھے سارے ہو گئے. اب دیکھو ہر آدمی فوج میں کیا چاہتا ہے کہ میں کمیشن آفیسر جاؤں نا, لیکن کیا چلے جاتے ہیں, سارے کمیشن آفیسر بن گئے تو رنگروٹ کون بنے گا. ہمارے جو صدر ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کی بڑی اچھی سوچ ہے, ان کا سب کو اچھی تعلیم ملے گی تاکہ سب اپر لیول پہ جائیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں وزیر اعظم کی اس تقریر میں انتہائی احترام کے ساتھ کہ حضرت یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ کہ سارے اوپر پہنچ جائیں گے تو نیچے مزدور طبقہ گڑھا کھودنے کے لیے ہے بھائی, اور جو کمپنی میں جو امپلائیز چاہیے, کلرک چاہیے, ان کا کیا ہوگا. یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہر ایک کو اچھی تعلیم دو. اچھی تعلیم کا مطلب جو اس کو آفیسر بنانے کے لیے, یہ سوچ ہی غلط ہے. آپ کے پاس ایک کوٹا ہونا چاہیے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے آفیسر بنانا ہے, اور اتنے لوگوں کو اتنی تعلیم کی ضرورت ہے ہی نہیں, ان کو ہم نے مزدور بنانا ہے, تو ان کو کیا ضرورت ہے وہاں تک. دیکھو آرمی میں ایک عام رنگروٹ جب جائے گا تو میٹرک پاس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں انٹر BA کی PhD کی ضرورت نہیں ہے, اس میں رنگروٹ بننا ہے. وہ PhD کر کے کیا کرے گا, بلکہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دے گا. وہ جب زیادہ پڑھ لکھ جائے گا تو آفیسر کو سلوٹ, آفیسر کو بولے گا تو انٹر پاس ہے اور میں نے کیا کیا ہے PhD, میں تجھے سلوٹ کیوں کروں. تو آرمی کا ایک اصول ہے بھائی, نیچے کا طبقہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو بڑے ذہین دماغ لوگ ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, ان کی فٹنس کا اتنا نہیں دیکھا جاتا, ان کی ذہانت کو. جو ISSB ٹیسٹ ہے نا اس میں فٹنس کے ساتھ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کس چیز کو, ذہین ہے یا نہیں, کیونکہ اس نے جسمانی محنت نہیں کرنی, اس کا مائنڈ استعمال ہوگا. اور نیچے والے لوگوں کا زیادہ مائنڈ نہیں چاہیے ان کو, یہ ہمیں کھا جائے گا. کیا خیال ہے بھائی, جب جنگ میں ہم اس کو بولیں گے آگے جاؤ, بولے گا کیوں, جو آگے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے وہ جب مارے گا گولی, میں کیوں جاؤں آگے بھائی, تو کیوں نہیں چلا جاتا. اس قسم کے لوگ رنگ روٹوں میں آرمی کو. تو یہ ایک عجیب بھیڑ چال چل رہی ہے, نہ کوئی ہماری کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی سوچتے ہیں, بس ایک بھیڑ چال حساب کتاب چل رہا ہے. تو بھائی جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو فالو کرو, تعلیم دو بچوں کو اچھی سے اچھی, مگر زیادہ ٹینشن تعلیم کی بولو نا یار مت لو. اتنا زیادہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں والدین, بچہ فیل ہو گیا تو بچے کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا, باپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے, اماں کو ہو رہی ہے. میرا پتہ ہے اپنے بچوں کے بارے میں کیا اصول ہے, پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, پیسہ بھی خرچ کر رہا ہوں ان کی تعلیم پہ, اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن دلوایا ہوا ہے,
रिजल्ट देखता हूं माशाल्लाह बहुत अच्छा, थोड़ा खराब रिजल्ट है कोई बात नहीं, अगली दफा अच्छा आ जाएगा, चलो भाई शाबाश, टेंशन लेने का। लेकिन माँ बाप देख ये मैथ में नंबर कम क्यों आए, पटाख चमाट लगा, जो है ना तेरे फिजिक्स में कम बहुत, मैंने तो तुझे सोचा हुआ था साइंसदान बनाऊंगा, हैं क्यों सोचा हुआ था तुमने, क्यों इतने ज्यादा शेख चिल्ली बन रहे हो भाई। मेरी जो तबीयत है वो है बच्चे की अखलाक और उसकी जिस्मानी ग्रोथ, अभी बढ़ने दो, इंसान तो बनने दो ग्रोथ अच्छी हो, खिलाओ टाइट बच्चों को, देसी घी खिलाओ, देसी घी, बोलो अभी बड़े हो जाओ, स्पीड से बड़े हो। इतना बोझ स्कूलों में बच्चों पे लादा हुआ है, बच्चे बड़े हो ही नहीं रहे। अभी आप कह रहे थे हम तो चाहते हैं बड़े ना हो, अब आप कह रहे हैं बड़े, भाई वो तो होंगे ना बड़े, तो अब तमीज से बड़े हो जाए ना। स्कूल जाने वाले बच्चों की चेहरे को देखें आप, अक्सर उतरे हुए चेहरे होते हैं, नींद पूरी नहीं होती इनकी, रात को सोएंगे 11 बजे, सुबह उठ जाएंगे। बच्चे को तो घोड़े बेच के सोएगा तब उसकी ग्रोथ होती है, बच्चों के लिए वो नींद नहीं है जो आदमी इंसान जिन्हीं बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है, बच्चों को घोड़े बेच के सुलाना पड़ता है। सो जाओ तो पुलिस आके उठाएगी, बेटा जब तक सोना है सोते रहो, ये बच्चे के लिए जरूरी है। सुबह सुबह मार मार के स्कूल के लिए उनको उठाया जाता है, वो वैसा बेचारा नींद में पागल हो रहा होता है, उसको ऐसी तरह उठा के वो ऐसा लगता है जैसे कब्र से मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, इतनी टेंशन होती है उसको। फिर वो पढ़ाई, फिर इम्तिहान, एग्जाम का बोझ, इससे बच्चे की जहनी ग्रोथ, फिर बच्चे में कोई क्रिएटिव सोच नहीं पैदा होती, क्योंकि वो इसी में उलझ के रह जाता है। अक्सर दुनिया में ज़हीन लोग जिन्होंने कौम को कोई टास्क दी है वो नालायक बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते नहीं थे, क्योंकि फिर वो दिमाग अपना उन नालायकों में मैं भी दाखिल हूं, मैं स्कूल में पढ़ता, बोलो भाई नहीं था, शरारतों में दिलचस्पी लेते थे हम। अब आप कहेंगे इस पे क्लिप आ जाएगा, ये तो पढ़े ही नहीं स्कूल में। हमारे स्कूल टीचर थे, उन्होंने मुझे आके कहा 9th क्लास में कि ये जितने फॉर्मूले हैं ना केमिस्ट्री की किताब में, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और NH4Cl और ये सारे अपनी कॉपी में लिख के लाओ। मैंने कहा जब इसमें लिखे हुए हैं तो कॉपी पे लिखने की क्या जरूरत है ये मतलब है ना पढ़ने का। भाई जब इसमें लिखे हुए हैं तो रट्टा लगा के लाओ तो समझ में आता है, कॉपी में लिख के लाओ। अब अगले दिन गए हैं तो टीचर ने ठुकाई लगाना शुरू कर दी, डांटना शुरू कर दिया। रोजाना यही होता था, वो कह रहे लिखो, हम कह रहे हैं यार भाई क्या टेंशन वाला काम, बैठ के कापियां काली करो बैठ के, नहीं लिखा। फिर टुल्ले शुरू, जब पता है स्कूल में जाके पिटेंगे तो फिर आदमी स्कूल में जाने से भागता है। फिर लेट पहुंच रहे हैं और छुट्टी से पहले एक खिड़की थी गवर्नमेंट वो एक खिड़की थी गली में खुलती थी, तो वो उसके साथ में बैठता था, तो 1 घंटा पहले वहां से छलांग मारी और पतली गली से निकल लिए। लेकिन जब मदरसे में गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से पास होना, क्योंकि वहां की पढ़ाई हमें लग रहा था कुछ लॉजिक है इसकी, उसमें दिलचस्पी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हर पढ़ने वाले बच्चा गलत होता है, बहुत से पढ़ने वाले भी बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन स्कूलों का जो सिस्टम हमारा जिस तर्ज पे चलाया जा रहा है ना बच्चों को, उससे मैंने अक्सर स्कूल में देखा है इसको बेवकूफ बच्चे ज्यादा पढ़ते थे। समझ में आ रही है बात? माजरत के साथ, जो बेवकूफ होते थे वो शौक से, बोलो भाई, ज़हीन आदमी का दिमाग एक जगह कभी भी नहीं टिकता। आप अपने बच्चों में ज़हीन बच्चे को लेके बिठाएं कॉपी पेंसिल लेके, उसको ऐसे लगेगा जैसे मुझे फांसी के फंदे पे लटकाए जाने वाले हैं, वो टिकेगा ही नहीं। बेवकूफ को बिठा दें बैठ के काम करना शुरू कर देगा, जो बोलेंगे वो करेगा। अब लोग कहते हैं मेरा कितना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, जो बोलो कर रहा है। अरे ये अच्छा नहीं है, ये बेवकूफ है, ये दुनिया में किसी काम का, ये सिर्फ क्लर्क बन के या किसी दफ्तर में जो है ना बैठ के क्या करेगा, जॉब करेगा। ये ना बिजनेस कर सकता है, ना किसी से डिबेट कर सकेगा, ना कौम को कोई सही, खुद ही इसको नहीं पता होगा, तकलीद करेगा बस अंधी, ना खुद इसके पास गाइडेंस होगी, ना किसी को गाइड कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इसको गुलाम सोच दी है। इसकी क्रिएटिव सोच, तख्लीकी सोच नहीं है। देखो ना, लड़कियां पढ़ाई में ज्यादा तेज हैं, लड़के कम तेज हैं। क्यों? लड़कियां इसलिए कि उनके आसाब भी कमजोर होते हैं,
ان کو ڈر خوف بہت ہوتا ہے فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ ان کو فیل ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان لڑکے کو ہے. اس کا تو فیوچر گیا نا لڑکے کا, اس نے تو کمانا ہے. لڑکی نہیں کمائی تو کیا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن امتحان میں پریشان لڑکے زیادہ ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں؟ لڑکیاں سارا ساری رات بیٹھی رہیں گی یار یہ کیا ہو رہا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار دیکھیں گے دیکھیں گے یار. حالانکہ تم اگر فیل ہو گئے تمہارا تو فیوچر گیا. وہ کہیں گے یار دیکھیں گے یار, ابھی تھوڑا سا گٹکا شٹکا کھاتے ہیں, چلے یار بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں. اس کو ٹکانا مشکل ہے کیونکہ اس کو اللہ نے ذہانت, بولو بھائی, زیادہ دی ہے. بہت کم ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہوں اور پھر محنتی بھی ہوں. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی, لیکن اس کا ریشو, کیونکہ ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ذہن کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے. ذہین آدمی کا دماغ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ سوچتا رہتا ہے. بچوں کو بھی دیکھ لو نا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو بچے میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے سوچنے کی, ہر چیز پہ ریسرچ کرنے کی. ہم اسکول میں اس کو ایسا کچل دیتے ہیں نا اس کی. ایک تو اسکولوں کا ماحول دیکھو, ڈرائنگ کی کتابیں پکڑائی ہوئی ہیں ان کو, کلر کے ڈبے پہ ڈبے, بس یہ نیلا کلر, یہ پیلا کلر, سیب پہ. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ کر کیا رہے ہو بھائی تم. اس کو نیلے پیلے کا کیا پتہ نہیں چلے گا. بچوں کو بلیو کلر سکھانے کے لیے بلیو ڈے منایا جا رہا ہے. ارے کیا گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو نہیں پتا بلیو کیا ہوتا ہے اور یلو کیا ہوتا ہے؟ کیسی سوچ ہے غلامانہ. بس جو گورے نے کہہ دیا. ان کے ہاں جو بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں وہ اس اسکولنگ سسٹم کے تحت نہیں ہوتے جو آپ کے ہاں چل رہا ہے. ان کے ہاں وہ سسٹم ہے جو مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. انہوں نے ہمارے سسٹم کو لے لیا اور ہم پر وہ پرانا بوسیدہ سسٹم تھوپ دیا. کیا کلر کے ڈبے, آپ لوگ جن کے بچے ہیں بتاؤ کلر کے ڈبے خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے بچوں کے لیے؟ کبھی پوچھا اسکول کے پرنسپل سے یہ کلر کیوں کروا رہے ہو, سیب میں نیلا اور لال کلر کیوں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی صلاحیتیں بچے کی ڈرائنگ میں کیوں؟ ڈرائنگ کر کے کیا کرنا ہے اس نے؟ کوئی مصور بننا ہے اس نے؟ بیکار چیزیں. بس ماں باپ کہتے ہیں یار بہت ہی کوئی ٹپکل قسم کا ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو روایتی انداز سے, بولو بھائی, ہٹا ہوا ہے. یہ روایتی انداز نہیں ہے, وہی پرانا ایک نیا سسٹم کے تحت کیلا ان کو بنانے کا بتایا جا رہا ہے کہ بنانا کسے کہتے ہیں. ویسے اگر بتا دیتے کہ بیٹا وہ جو ٹھیلے میں بک رہا ہے نا وہ کیا ہے, اول تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بچے کو خود ہی کیلا اور بنانا پتہ چل جاتا ہے. اسکول کے لیے بنانے اور ایپل کی ضرورت, وہ تو اے فار ایپل تو الفابیٹ سکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے. باقی ایپل کا جس بچے کو نہ پتا ہو وہ تو اس کو تو اسکول بھیجو ہی نہیں, کیونکہ وہ جس کو ایپل کا نہیں پتا وہ اسکول میں جا کے کیا پڑھے گا؟ اتنا تو دماغ پہلے سے ہونا چاہیے نا اس کا. صلاحیتیں برباد اور فیسیں دیکھو آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا اسکول آج کل اس کو سمجھا جاتا ہے جس بچے کو انگلش بولنا آتی ہے. بس یہ ماں باپ نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے. انگلش کو فوکس کر رہے ہیں, تعلیم کو فوکس, بولو بھائی, نہیں کر رہے. کیونکہ میں میٹرک کے بچوں کا امتحان لیتا ہوں جو جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, تو جو او لیول پڑھے ہوئے بچے ہیں نا ان کا جو تعلیمی جو معیار ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ بہت حیران ہوتی ہے عقل کہ یار ان کو نہ الجبرا آتا ہے نہ ان کو سائنس کا پتہ ہے کچھ, بس ٹھش پش پھر انگلش بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہے, بولو بھائی, پڑھا لکھا. تو اس میں سائنسدان پیدا, بھول جاؤ کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوگا. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا ہو گیا تو وہ اپنی محنت سے ہوا ہے, وہ اس اسکولنگ سسٹم سے, بولو نا بھائی, نہیں ہوا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ماضی اٹھا کے دیکھو, میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسکول سے بھاگا ہوا ہوگا. میرا خیال ہے, تجزیہ ہے, اسکول سے بھاگا ہوا ہوگا وہ. اگر اسی طرح تمیز سے پڑھتا رہتا سائنسدان نہیں بنتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ماں باپ مجھے کہیں گے آپ ہمارے بچوں کو اسکول سے باغی بنا رہے ہیں, یہ تو سب بھاگ جائیں گے تاکہ سائنسدان بنے ہیں. بھائی ماں باپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جو بیان کیا ہے اس بیان کو سن کے تو ہمارا بچہ جو تھوڑا بہت پڑھائی کی طرف آیا تھا اس سے بھی جائے گا, اس چکر میں کہ میں عبد القدیر خان بنوں گا. کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہ ہونا تو جو ہے اسی کو گزارا چلاؤ. کیونکہ بھاگ گئے نا اگر اسکول سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عبد القدیر خان ہی بنو. ممکن ہے کہ نہ ادھر کے رہو نہ, بولو بھائی, ادھر کے رہو.
اس سسٹم کے تحت کوئی بڑے آدمی تو نہیں بنو گے, یہ تو لکھ لو آپ, لیکن یہ ہوگا کہ کہیں جاب واب مل جائے گی کسی کمپنی میں, تو باس کی چاپلوسی ماپلوسی اور تھوڑا سا اس کے کیا کہتے ہیں اٹھائی گیری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے مکھن وکھن لگا کے کچھ تھوڑا سا پیسے کما لو گے بس, سمجھ رہے ہو, اور تھوڑے دنوں میں ترقی کر کے کرتے باس بن جاؤ گے, لیکن ہوگے کمپنی کے باس, بھی کمپنی کا ملازم ہی ہوتا ہے. اصل ترقی وہ کرتا ہے جس کی کمپنی ہو, اپنی کمپنی. بولو بھائی, میں نے جتنے بڑے بڑے تاجر دیکھے اپنی زندگی میں, میرا ہر قسم کے طبقے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, 99% وہ ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھے, دماغ استعمال کرتے کرتے اپنی فیکٹریاں بنا لی انہوں نے, کمپنیاں لگا لی انہوں نے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ دماغ استعمال کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جو وہی لگے ہوئے ہیں نا ایک سسٹم کے تحت, وہ ابھی تک, یہ بھی اس خوش قسمت کی بات کر رہا ہوں جو باس بن جائے, ورنہ 99% تو وہ امپلائی ہی بنے رہتے ہیں ساری زندگی, باس کے مکھن لگانا, اور بس وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ گیا. دیکھو یہ جو 1-2 لاکھ روپے تنخواہیں تم کما کے بہت خوش ہوتے ہو نا, ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے رزق ہے, لیکن یاد رکھو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے تم میں صلاحیت کتنی دی ہے, اس لیے تم 1 لاکھ کو کیا سمجھتے ہو زیادہ. تم ذرا اوپر اپر لیول کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے دین یا دنیا دونوں کی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا اسکول کا, یہ ہمیں کبھی بھی ترقی کرنے, اس میں آپ بیٹھ کے کیلے پہ کیا کریں, رنگ بھریں. بچوں کو میں بھی دیتا ہوں, مجبور ہیں کیونکہ اسکول سے نکال کے کوئی دوسرا متبادل سسٹم ہی نہیں ہے, ہم بھی پڑھا رہے ہیں مجبوراً, تو پھر ہم بھی بچوں کو کلر کے ڈبے لا کے, ابھی میں نے ایک وائٹ بورڈ بھی لا کے دے دیا, میں نے کہا اس پہ کیلا بناؤ اور کیا کرو, سیب بناؤ اور کیا کرو, اس پہ رنگ بھرو. یہ ہے پڑھائی. ہائے ہائے کیا کریں یار, کہاں تک روئیں.